سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ تیرے قرآن پڑھن جنا سواد نہیں جنہ ساڈے بابیاں دیاں سرنگیاں چ سواد ہے۔ تو قرآن پڑھ کے مومناں نو مشرک بنائی جانا ہے، ساڈے بابے ڈھولکیاں بجا کے مومن بنائی جاندے۔ جی آپ نے ٹھیک سنا ہے، یہ کہہ رہا ہے تمہارے قرآن پڑھنے میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا ہمارے بابوں کی سرنگیوں میں مزہ ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، یعنی قرآن پڑھنے کے ساتھ تم لوگوں کو مشرک بنا رہے ہو، اور ہمارے بابے سرنگیاں بجا کے لوگوں کو مسلمان اور مومن بناتے تھے۔ جیسے ان کے بابوں نے سرنگیاں بجا کے مومن اور مسلمان بنائے ہیں نا، وہ ان جیسے ہی ہوں گے، بابوں کے پجاری، قبروں کے پجاری، کہانی باز، جنہوں نے امت کو گمراہ کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی بانسری بجا کے کسی کو مسلمان کیا تھا؟ یعنی ایسی کہانی کڑی کہ جیسے زندگی اور موت کے فیصلے ان کے بابوں کے ہاتھ میں ہیں۔ جس کو چاہتے تھے وہ موت دے دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے وہ زندہ کر دیتے تھے، اور پھر جو ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا تھا اس کو موت نہیں آتی تھی۔ آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث اعظم کی؟ حضور غوث اعظم کی کرامت ہے، جو ان سے مسافہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن۔ ایمان سے ہاتھ دو بیٹھو گے پتہ بھی نہیں۔ اللہ کی شان، ایک دن بچہ مل کے بھی گیا اور مر گیا۔ غوث اعظم دستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ، تو سارے مر جاتے، اس آدمی اوے بروس پھر فرماتے زندہ ہو جاؤ، وہ اٹھ جاتے۔ آپ نے سن لیا کہ کس طرح یہ اپنے بابوں کے بارے میں کہانی گھڑتے ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیتا تھا اس کو موت نہیں آتی تھی۔ یعنی زندگی اور موت کے فیصلے انہوں نے اپنے بابوں کے ہاتھ میں دیے ہوئے ہیں۔ صرف یہی تک نہیں، اگر کسی کو اولاد چاہیے ہو تو جتنی اولاد چاہیے ہو وہ بھی ان کے بابے دے سکتے ہیں، اور ان کے بابے یہ کرامتیں کر کے دکھاتے رہے ہیں کہ جس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی اس کو 11 جو ہے نا بیٹے یا 11 پوتے ان کے غوث پاک نے دیے تھے۔ یہ سارے زندگی موت اور دوسرے فیصلے جیسے ان کے بابے کرتے ہیں۔ آپ ذرا اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ ویری گڈ۔ اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناؤں۔ تو بہرحال غوث پاک سرکار جو ہے گیند لے کے کھیل رہے تھے، تو وہ محترمہ جو ہے روتی بھی جا رہی ہے۔ غوث پاک کو کسی کو روتا ہوا دیکھ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو اپنی گیند ہاتھ میں پکڑ لی ہے، بال پکڑ کے بولے مائی کیوں رو رہی ہے، کس بات نے تجھے رلا دیا؟ بولے بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، میری مسئلے کو نہیں سمجھ سکا۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ تمہیں کیسے پتا چلا؟ بولے مائی بتا تو صحیح کیوں رو رہی ہے، پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، بول۔ بولے بیٹا تو بہت چھوٹا ہے، تو میرا مسئلہ نہیں سمجھ سکے گا۔ بولے مائی بتانے میں تیرا کیا جاتا ہے، بتا دے۔ بات تو صحیح ہے۔ بار بار اصرار کیے غوث پاک، بتا مائی بتا۔ گیٹ ٹو رو نا۔ تو خاتون کہنے لگی بیٹا یہ جو عورت میرے ساتھ ہے یہ میری بہو ہے، میں اس کے ساتھ فلاں بزرگ کے پاس گئی تھی، اس لیے گئی تھی کہ یہ میری بہو بنے تقریباً 14 سال گزر گئے، ٹھیک ہے سمجھ گیا۔ اس کی شادی ہوگی 14 سال ہو گئے، اس کی اب تک کوئی اولاد نہیں ہوئی، توبہ توبہ توبہ۔ میں اس کے سارے علاج کروا چکی، اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ فلاں بزرگ کے پاس گئی تھی جو اس زمانے میں بڑے بڑے بزرگوں میں سے ہیں، اولیاء اللہ میں سے ہیں، انہوں نے مراقبہ کر کے لوح محفوظ پڑھ کے بتایا کہ مقدر میں میری بہو اور بیٹے کے کوئی اولاد لکھی ہوئی نہیں ہے، کہانی ہے سب۔ تو بولے مائی اتنی بات اتنے کے واسطے روتی، لوح محفوظ پہ لکھا ہوا نہیں ہے، اتنے کے واسطے روتی؟ مائی جا، اللہ تجھے 11 پوترے عطا کرے گا۔ او سبحان اللہ۔ عورت چلے گئی۔ چھوٹا بچہ بولے تو ذرا اچھا دکھا، چھوٹی زبان سے مسکراتے چلے گئی، رونے والی مسکرائی تھی بچے کے منہ سے سن کے، انہوں نے بولی چھوٹا بچہ ہے بول دیا ہوگا، چلے گئی۔ چلو مگر ایک غم تو اس کو تھا، ستا رہا تھا اولاد نہیں ہوں گی اولاد نہیں ہوں گی، مگر نیکسٹ منتھ گڈ نیوز۔ او بھائی یہ کیا ہے؟ پریشان ہو گئی، 14 سال سے علاج کرا رہی ہو، اولاد نہیں ہوئی تھی، فلاں بزرگ کے پاس گئی، لوح محفوظ پڑھ کے بولے اولاد نہیں ہے۔ نہیں سالوں کے یہاں کچھ تو گڑبڑ ہے، ضرور کوئی نہ کوئی۔ وہ بچہ بولا، دوسرے ہی مہینے خوشخبری مل رہی، اب وہ بچے کو ڈھونڈنے کا واسطے پھر آئی مائچ، کیونکہ وہ بچہ سرکار غوث پاک ہے، اس کو نہیں معلوم۔ آگے پوچھ رہی ہے، گوڑا جیسا بچہ تھا، اتنا چھوٹا تھا، بال لے کے گر رہا تھا، لوگ آپ پوچھے بچے کا نام کیا ہے، بولے نہیں معلوم، ان کے والد کا نام نہیں معلوم، پھر کس کو ڈھونڈ رہی، جا بولے۔ پرینک ہو گیا آپ کے ساتھ۔ ڈھونڈتے 1 سال نکل گیا، ایک پوترا، 2 سال نکل گئے، 2 پوترے، 3 سال نکل گئے، 3 پوترے، 11 سال گزر گئے، آنگن میں 11 پوترے۔ او بھائی مارو مجھے، مجھے مارو۔ ادھر 11 پوترے ہوئے، ادھر غوث پاک 18 سال کے ہوئے۔
اور غوث پاک ادھر ممبر جامع مسجد بغداد سے کھڑے ہو کر اپنی ولایت کا اعلان کرے. ٹھیک ہے جی. جیسے ہی اعلان ولایت کوہرام مچانے لگا, وہ عورت کے کانوں تک پہنچا تو عورت سمجھ گئی. عورت پوچھنے لگی کون ہے یہ بچہ جو یہ اعلان کر رہا ہے؟ بولے یہ 18 سالہ نوجوان ہے جس کا نام عبد القادر ہے. تو وہ عورت سمجھ گئی اب اگر 18 کا ہے تو 11 سال پہلے 7 سال کا تھا. یہ وہی بچہ ہے تو اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تھی. دوڑتی دوڑتی غوث پاک کا پتہ پوچھ کر در غوث پر پہنچی. غوث پاک نے جیسے ہی اس کو دیکھا, Do me a favor, please. Get out of here. Get out of here, man. ایک سوال کرتی ہوں جواب دے دو, اس کے بعد پھر آپ کو نہیں ستاؤں گی. غوث پاک فرمائے بولو مائی کیا سوال ہے؟ کہنے لگی غوث 11 سال پہلے آپ مجھے ملے تھے. کیوں نہیں؟ بولے اے غوث, اے عبد القادر, میں اس وقت ولی کے پاس سے آ رہی تھی اور اللہ کا ولی لوح محفوظ دیکھ کر بتایا تھا میری بہو اور بیٹے کے مقدر میں کوئی اولاد نہیں ہے. ٹینشن نہیں لینے کا اپو نے نا. اور خدا کی قسم میرا ایمان ہے وہ ولی سچا ہے, انہوں نے سچ بتایا تھا. نہیں. اور اے عبد القادر, تم نے کہا 11 پوترے ہوں گے. ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ ایک سچا ہوتا ہے تو ایک غلط, ایک غلط ہوتا ہے تو ایک سچا. لیکن عبد القادر یہ دونوں سچے ایک جگہ جمع کیسے ہو گئے؟ کیس سمجھ تو باہر ہوندا جا رہا ہے. تو سرکار غوث پاک نے کہا مائی سن لے, خدا کی قسم وہ ولی سچا ہے. اس نے لوح محفوظ دیکھ کر تیرا مقدر پڑھ کے بتلایا تھا کہ تو دادی نہیں بنے گی, تیرا بیٹا باپ نہیں بنے گا, تیری بہو ماں نہیں بنے گی, کبھی اس کی گود ہری بھری نہیں ہوگی. لیکن مائی جب میں نے کہا کہ تجھے 11 پوترے ہوں گے تو رب نے اعلان کیا فرشتوں اس عورت کے مقدر میں 11 پوترے ہونا لکھ دو, کیونکہ عبد القادر نے کہا. یہ تو وہ کہانیاں ہیں یہ جو آپ اپنے باپوں کے بارے میں سناتے تھے, بزرگوں کے بارے میں سناتے تھے. اب جو ان کی جو ہے نا حالت یہ ہو چکی ہے جو انہوں نے خود بھرے مجمع کے اندر جو ہے نا لوگوں کو زندگی اور موت کے فیصلے سنا دیے اور کہا کہ میرا مرید مرنے والا تھا, میں نے اپنے مرید کو 10 سال کہتا ہے پہلے, پھر کہتا ہے 20 سال میں نے اس کی زندگی کے اندر اضافہ کر دیا, 20 سال اس کی زندگی کو بڑھا دیا. اور میں نے اس سے پوچھا کتنی چاہیے کہ اور بھی بڑھا دوں. یعنی اس قدر یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. استغفر اللہ معاذ اللہ, ان لوگوں کو شرم نہیں آتی. پہلے آپ ویڈیو دیکھیں, باقی بات ہم بعد میں کرتے ہیں. میں بات کرتے کرتے مجھے یاد آیا ہے مس مسکین نے بھی کافی لوگوں کو ایسی تحریریں لکھ کے دی ہوئی ہیں. ان میں سے آج ایک ماسٹر صاحب بیٹھے, ماسٹر یاسین کھڑا ہو, اس کے پاس میرا رکا ہے, میں نے اس کو لکھ کے دیا ہوا ہے. کم از کم 8 سال ہو گئے ماسٹر جی, 8 سال ہو گئے ماسٹر بیمار تھا, اس کی حالت بڑی نازک تھی. یہ ماسٹر موت و حیات کی کشمکش میں تھا. ڈاکٹر حکیم کوئی علاج سمجھ نہیں آ رہا تھا. مجھے پتہ لگا ہمارا پرسنگی ہیں بڑے پیار والے, میں اس کی عیادت کرنے 55 اوڈا والے میں چلا گیا, اس کی عیادت کی. یہ بیچارہ بڑا پریشان, دل برداشت تھا. میں کہ ماسٹر پریشان نہ ہو, تو مردہ نہیں حالے. تو میں کہ تینوں یقین نہ آوے تو میں تینوں لکھ کے دینا, پھر لکھ کے دے دے. میں کہ تو میری گل سے یقین کر لینا تو چنگا سی, کوئی گل نہیں, لکھ کے دے دینا. میں کاغذ قلم منگا کے لے آیا, کاغذ قلم, کہنے کاپی پہ لکھ ہی دے. میں کہ میں ٹھیک ہے تین لکھ کے دینا. ماسٹر کنا عرصہ جیڑی 5 سال لکھا. میں کہ ماسٹر منہ تے کھڑا ہے, وہ اسرار منہ پہ گواہ ہے. میں کہ ماسٹر خدا دی قسم جنی لکھ کے دیاں گا ایک دن پہلے مر جاویں میں ذمہ وار بیٹھا, میں ذمہ وار ہوں. بندہ تھوڑے سامنے, گواہ بھی سامنے بیٹھے ہیں. میں لکھ کے دینا 5 سال لکھا. کہنے ایسے کر 10 سال کر دے. میں کہ ماسٹر لکھا 10 سال, کہنے آپ ایسے کرو 15 کر دو. میں کہ ماسٹر جی 15 سال لکھا, کہنے 20 کر دے. جدو 20 میں لکھن لگا میں کہ چلو 20, کہنے 25 کر دے. میں کہ ماسٹر سوچ لیں, ایک گل تینوں دس دیواں, 25 سال ہی جیوے گا, آخر فوت ہونے. 30 سال جیویں تاں ہی مرنے, ٹھیک ہے نا. 25 سال لکھوایا میرے خیال 20 سال لکھو, 20 سال جناب انہیں ماسٹر جی لکھوائے. او دے تھلے میں لکھیا میں مسکین خواجہ محمد یوسف نقشبندی اللہ دی رحمت نو سامنے رکھ کے
یہ زبان دے رہے ہیں کہ یہ 20 سال جیندہ رہے، مالک دی عمر برکت دے دے، تے تو کرم فرما، یہ لکھے دی لاج رکھی، تلے سین کر کے نو دتا میں کہ ماسٹر پڑھ، ہن تینوں کچھ نہیں ہوندا، خدا دی قسم ہے، آج کچھ کل کچھ، یہ ماسٹر چھالا ماردا 8 سال زندگی پیتی کھڑا جے، وہ کھڑا ہے۔ دل چاہتا ہے اس کو میں گلا دبا کے مار دوں، اس بے غیرت بے شرم انسان کو، ذرا بھی اس کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہ تو جو بکواس کر رہا ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے اس طرح کے دعوے کر رہا ہے زندگی موت کے، یہ تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے۔ مجھے افسوس ہوتا ہے سامنے بیٹھنے والوں پر جو ان کی باتوں کے اوپر سبحان اللہ واہ واہ کرتے ہیں اور اس جیسے بدبختوں جہلوں کو ممبر رسول کی زینت بناتے ہیں، ممبر رسول کے اوپر بٹھا دیتے ہیں۔ اس جیسے جو کہانی باز ہوتے ہیں نا، اگر اس نے یہ تحریر لکھی تھی، دوسرے دن وہ مرید فوت ہو جاتا نا، اس نے کہنا تھا نہیں وہ میری نا پینسل اوپر چلی گئی تھی، میں وہ اور انسا لکھنا چاہ رہا تھا، وہ اور ہو گیا تھا، میرے فرشتوں نے یہ کہہ دیا تھا، وہ اس طرح کی اس نے کہانیاں بنانی تھی۔ لیکن سامنے والوں کے پاس کوئی عقل نہیں ہے، کوئی ان کے پاس جو ہے نا سوچنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ خدا کے لیے یار کچھ سوچ لیا کرو، کس طرف لے کے جا رہے ہو امت کو تم نے گمراہ کرنے کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے۔ یار کچھ تو غور کیا کرو، بات کی تحقیق کر لیا کرو، سوچ لیا کرو کہ کون کیا بات کر رہے ہیں۔ صرف سبحان اللہ پہ زور نہیں دیا کرو، اپنے ایمان کی فکر کریں، ان کہانی بازوں سے باہر آئیں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزاریں۔ جب یہ بابے شابے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت تک بھی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق زندگی لوگ گزارتے تھے، اور اللہ کی قسم جنت ان کو بھی ملنی ہے۔ لیکن یہ جو بابوں کے پجاری ہیں، یقین مانے انہوں نے امت کو گمراہ کر دیا ہے اور امت کو شرک پر لگا دیا ہے۔ اب شرک سے کفر تک لے کے جا رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، اور سامنے بیٹھنے والے سبحان اللہ پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سوچئے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت دے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو حاصل کرنے کے لیے اور کتاب و سنت کے عین مطابق اسلامک ویڈیوز کے لیے اور مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے اس چینل کا ضرور وزٹ کریں اور اس کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔